لیکن اس تصور میں جاتا کیا ہے؟ ویسے بھی بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتے تھے سمجھتے تھے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز، تو جس نماز کو آپ آخری نماز سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کی لذت ہی کچھ اور رہے. تو اس لیے ماہ رمضان شریف اس تصور سے گزارے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری ماہ رمضان، ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے. تو اس میں صحابہ کرام تو بستر باندھ کے رکھ دیتے تھے. صحابہ بستر باندھتے تھے کہ سونا نہیں ہے، بس اتنا ہی سونا ہے جتنا صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، باقی جگتے رہنا. اور ویسے بھی جاگنا زندگی ہے اور سونا موت ہے. اس قوم نے جب سے سونا شروع کر دیا ہے یہ قوم ماری ہی جا رہی. جب تک یہ قوم جگتی رہتی تھی اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت عروج عطا کیا. کوئی مارتا نہیں تھا. سو رہے ہیں اور سونا موت سے قریب ہے. پھر اس کے بعد 4 چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہے، اس پر غور فرمائیں. یہ حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا یہ رمضان شریف کے 4 اعمال ہیں. نمبر 1 اور سب کے لیے آسان ہے، کسان ہو، لوم مزدور ہو، سائزنگ مزدور ہو، امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، غیرہ، سب کے لیے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان شریف میں 4 چیزیں کثرت سے کرو. نمبر 1 پہلا کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلا کلمہ کثرت سے، سب کو یاد ہے، کثرت سے پڑھیں، اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں. نمبر 2 استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو استغفار یاد ہو، بہت لمبا چوڑا نہ یاد ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے رہو. یہ 2 عمل ہو گئے. پھر 2 عمل دعا سے تعلق رکھتے ہیں. فرمایا جنت کا سوال کرو. رمضان شریف میں کثرت سے جنت مانگو. اس میں تھوڑا عشق کی بات اور ایڈ کر لیں. جنت تو سب کی ضرورت ہے لیکن ساتھ میں عشق کی بات اور ایڈ کر لیں. جب اتنی بڑی بارگاہ سے مانگ رہے تو پھر کچھ بڑا مانگیں. حالانکہ جنت بھی بڑی چیز ہے لیکن جنت ہی نہ مانگے بلکہ جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ مانگے. ان کے ساتھ جنت چاہیے، ان کے پڑوس میں، اور ملے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تھا وہ بڑھیا سے کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے، تو بڑھیا نے کہا میں جانتی ہوں لیکن شرط ہے کہ آپ کے ساتھ جنت چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ تو جنت مانگ لے اتنا کافی ہے، میرے ساتھ جنت. نبی تو نبی ہے. تو جبریل تشریف ہے، کہا دے مانگتی ہے تو دے دیجیے، کیا جاتا ہے، اس کے کرم میں کمی کہاں ہے، وہ تو مانگتے تو دے دیں. تو جب بڑھیا مزار یوسف بتا کر حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جا سکتی ہے تو اگر آپ ماہ رمضان شریف کی قدر کر کے رسول اللہ کے ساتھ چلے جائیں تو پھر کوئی بعید نہیں. تو حضور کے پڑوس میں مانگے. حضور بڑی بارگاہ ہے تو بڑی بات ہو. اور یوں بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، شاید میں نے پہلے بھی کہا تھا، اللہ کے یہاں ہمیشہ بڑی ہی مانگنا چاہیے، اس لیے کہ بارگاہ بڑی ہے. ہمیشہ وہاں سے بڑا مانگا کرو، بڑی چیز مانگا کرو، اور دینے والا یقین سے مانگا کرو، اس پہ یقین ہے. تو پہلی چیز کلمہ طیبہ، دوسری چیز استغفار، تیسری چیز جنت کا سوال، اور وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ ان کے پڑوس میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگو. اس کا وہ دعا سن لیں، اللہم اجرنا من النار. کیا پڑھے؟ اللہم اجرنا من النار. تم پڑھتے رہیے. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ کہہ لے اللہم اجرنا من النار، انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا.